أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الباب الثاني في الواقعات والقصص وفيه 40 قصة. الباب الثاني باب دویم في الواقعات واقعو والقصص او بقصو کی وفيه 40 قصة او پدې کې 40 قصې دي. دوسرا باب واقعات اور قصوں کہانیوں پر مشتمل ہے. 40 واقعات اور قصے اس میں موجود ہے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. الحديث. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے قال دیوی بینما یوزل نحن منگا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو ذات یوم یورز اذ چې طلع راغ علینا د من خواله رجل یو سړی شدیدو چې سخت بیاض الثياب سپینو جامو والو شدیدو سخت سواد الشعر تورو یختو والو لا یرا نخ کارد علیه په دبانی اثرو نخ السفر د سفر اندسی نه معلومه ده چې کنه چاته د لری نه راغله ولا يعرفه نه پیژاندو دا مننا پمن کې احد اچا حتی تر دې جلسه چې کې ناستو ال النبي د نبی صلی الله علیه وسلم خواته فاسندا نو کې خودل رکبته خپل ګټنه زنګنان الی رکبته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګنانو سره ووضعو کې خود کفه خپل لاسونه علی فخذه په خپل ورانانو باندې وقال بي يا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی ما خبرک عن الاسلام پا اسلام ستوئی. قال پیغمبر علیہ السلام ورتوی الاسلام اسلام دیتوی ان تشهدا چې تدا گواهی وکي الله اله چې نشتره سوک معبود الا الله سوا د الله نه وان اسلام دیتوی چې محمد علیہ السلام رسول الله د الله رسول له وتقيم الصلاة تقائم کی منزل را وتؤتي الزکاة ورک زکات لرا وتصوم تروجونی سے رمضان دروجه د میاشت وتحج تحج وکی البيت د بیت الله شریف ان استطاعت کوسدو الیه د بیت الله شریف ته سبیلا درسیدو. قال نو دې سړي ورته صدقت رښتیا دی ویل. فعجبنا نو دا عمر وای من خوش حیران شو له دې سړی ته یسأله هم د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د سوال ويصدقه او بیا ورته وایي چې ټیک دی ویل. قال نو بیا ورته وی فاخبرني ما خبرک عن الايمان په ایمان چې ایمان څه ته وایي. قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ان تؤمن ایمان دې ته وایي چې ته ایمان راوړې بالله په الله وملائکته په ملائکو وکتبه په کتابونو ورسوله په رسولانو والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وتؤمنا او ایمان راوړي بالقدر په تقدیر د الله خیره چې خیرم د الله تر طرف نه او شره او شرم د الله تر طرف نه. قال نو دورته وی صدقت دادم ټکویل. قال نو د حضرت ابوبکر عمر وی رضی الله عنه چې دورته بیا ویل د پیغمبر علیه السلام ته چې په اخبرني ما پوهه کان الاحسان په احسان چې احسان څه ته وي. ان الله يحب المحسنين الله محسنان خوښ دي نو دا احسان څه ته وي. قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی ان دا احسان دیته وی چې تعبد الله ته عبادت وکړي د الله دسه په خشوع او په حاضر دماغی سره کأنک لک چې ته تراه د الله ینه دسه عبادت کې لکه چې الله مخه مختین چې دغه دی الله را تعالی. فإن لم تكن کچرتنه ته تراه چې اوینه الله لرا نو بیا فإنه نشان ده دسې تصور راوړه چې انه دا الله یراک تعینی
قال نو دو توی فاخبرنی ملک پوی کا عن الساعه په قیامت چې قیامت بکلی. قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته مل مسئول عنها ما نه دی المسئول عنها د چانه چې تپوس شوی د قیامت دوره دی باعلم ډیر پوی من السائل د تپوس کوونکی نه څونه معلومات چې تا تری ستانه کم ما تری د قیامت د قیامت ورځ نه معلوم. قال نو هغه ورته د فاخبرنی ما خبر کا عن اماراتها یا اماراتها دا غي په نشانیانو باندې دا غي علامات خو راته وخیا کنه. قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی انت لدا چې په وبدېږي الامتو ینز خذ ربته خپل مالک ینز به د خپل مالک مالک شي. وان او دا چې ترا تبین الحفاتا په بلخ په خلق العراتا بربن خلق العالتا غریبان خلق رعاء الشاء ساتون کی د ګړو بيزو یتطاولون غیب د یو بل نوړاندې کیږي په بنیان د آبادو په جوړولو. قال دا راوی وی ثم انطلق بیا دا سړی خو لاړ خو په لبستو ملین لږ وخت مې تیر کړ په لبستو نو وخت مې تیر کو ملین سلک ونی ثم قال لی بیا ما ته ویل پیغمبر علیہ السلام چې یا عمره اتدری پیجندو دی من السائلو چې دا سپوس کون کې څوک. قلت موت وی الله ورسوله اعلم الله ورسول ته به پته ما ته پته نشته. قال نو پیغمبر علیہ السلام راته وی فانه دا چې و جبرئیل علیہ السلام اتاکم راغله استاد خو علی يعلمکم چې تاسو ته تعلیم درکاو دینکم تاسو د دین. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بینما ہوا ایسا کہ نحن ہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ذات یومن ایک دن اذ کے طلع آیا علینا ہمارے پاس رجل ایک آدمی شدید و بیاض الثیاب سخت سفید کپڑوں والا تھا شدید و سواد الشعر بال اس کے سخت کالے تھے لا یرا دکھائی نہیں دے رہا تھا اثر علیہ اس پر اثر السفر سفر کی کچھ نشانیاں ولا یعرفہ اور نہیں جانتا تھا اسے منا ہم میں سے احد کوئی بھی حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ بیٹھ گیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاسندا تو اس نے رکھا رکبتے ہے اپنے دونوں گھٹنے لا رکبتے ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ہی وضع اور رکھا اکفے ہے اپنے ہاتھ علی فخذہ اپنے رانوں پر وقال اور پوچھا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی مجھے مطلع کرو عن الاسلام اسلام کے بارے میں اسلام کیا چیز ہے. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے الاسلام و اسلام یہ ہے ان تشہد کہ تو گواہی دے اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے وان اور بے شک محمد علیہ السلام رسول اللہ اللہ کے رسول ہے وتقیم الصلاۃ اور تو قائم کرے نماز کو وتؤتی الزکاۃ اور تو دے زکوٰۃ وتصوم رمضان اور تو رکھے رمضان کے روزے وتحج البیت اور تو حج کرے بیت اللہ شریف کا ان استطاعت اگر تمہاری استطاعت ہے الیہ بیت اللہ تک سبیلاً پہنچنے کا راستے کا یعنی پہنچنے کا. قال تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صدقت تو نے سچا کہا تو نے ٹھیک کہا. فعجبنا تو حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا ہم حیران ہوئے لہو اس آدمی کو کہ یسألہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی ہیں وہ یصدق اور اوپر سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. قال تو اس بندے نے پھر پوچھا فاخبرنی عن الایمان ایمان کے بارے میں کچھ بتاؤ. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے باللہ اللہ پر و ملائکتی اور اللہ کے ملائک پر و کتبی اور اللہ کی کتابوں پر و رسولی اور اللہ کے رسولوں پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر و تؤمن اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر خیر ہی وہ تقدیر خیر کا ہو وہ شر ہی یا شر کا ہو. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا صدقت تو نے ٹھیک کہا. قال تو پھر کہا اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاخبرنی کہ مجھے خبر دو عن الاحسان احسان کے بارے میں کہ احسان کیا چیز ہے. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کا کأنک گویا کہ تو ترا ہو اسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن ترا ہو اگر یہ نہیں بن سکتا کہ تو اسے دیکھ رہے ہو تو فإنہ یراک یہ تصور رکھ میں آنا کے لانا کے فإنہ یہ اللہ یراک تجھے دیکھ رہا ہے. قال تو پھر اس نے پوچھا فاخبرنی عن الساعہ مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتاؤ کب آئے گا قیامت کب آئے گی. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا نہیں ہے جس سے پوچھا گیا بے عالم زیادہ جاننے والا من السائل پوچھنے والے سے.
قال تو پھر کہا فاخبرنی عن اماراتها یا اماراتها، مجھے مطلع کرو، مجھے بتاؤ اس کی نشانیاں۔ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ، کہ جو مملوکہ ہے وہ جنے گی ربتها اپنے مالکہ کو، وان اور یہ کہ ترا تم دیکھو گے الحفاۃ پیادہ پا لوگوں کو، العراتا وہ جو ننگے چلتے پھرتے ہیں، العالتا جو غریب ہوتے ہیں، ریاشا جو بیڑ بکریوں کے پالنے والے ہوتے ہیں، یہ تتواولون وہ مقابلہ کریں گے، وہ مقابلہ کریں گے پل بنیان آبادیوں کے اونچا اٹھانے کے، ایک دوسرے کے اوپر اونچا کرنے کے لیے وہ مقابلہ کریں گے۔ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت عمر نے فرمایا کہ ثم انطلقا، پھر وہ شخص روانہ ہو گیا، فلبثت تو ہم رہے ادھر ملین کچھ دیر کے لیے، ثم قال کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عمر اتدری کیا تم جانتے تھے من السائل کی پوچھنے والا کون تھا؟ قلت تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کو پتہ ہوگا اور اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، مجھے اس بارے کوئی معلومات نہیں۔ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنه جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھا کم آیا تھا تمہارے پاس، یعلمکم تمہیں تعلیم دے رہا تھا، دینکم تمہارے دین کا، تمہیں دین سکھا رہا تھا۔ دوسرا قصہ ہے وعن عبد اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے روایت دے رضی اللہ عنہ، قال دیوی رجعنا من بیر ترالو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا من مکہ د مکینہ الى المدینہ مدینہ تا حتی تردے اذا کلچ کننا ومنگا بماء دو بوخواتا بالطریق پلار تعجلا نتادی وکڑا قوم خلقو عند العصر د مازیگر د مانزه پټیم کې فتوزعو نو ټول او د سوق وهم عجال پتادی تادی کی جمع د عاجل فانتهینا نو موږ ورسیدو الیهم د نور ملګرو خواته، واعقابهم او د خلقو دا پوندې چې وی تلوه دا زلیدې لم یمسها الماء چې نوی رسیدلې دې توبو، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي ویل تبادل الاعقاب اغپوندې من النار د ور د وجنا اسبغ الوضو او دس خو پورا کوي، تاسو خو دس پورا نه کړل، نو دس کولو کې ډېر احتیاط پکار دی، صرف دسی نه چې بس وب پیاچې لغواړي قدرې مګل او برسول دا ضروری دی۔ وعن عبد الله ابن عمرو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من مکہ تھا مکہ سے المدینہ مدینہ، حتی یہاں تک کہ اذا کننا ہم تھے بماء ہمارا گزر ہوا بماء پانی کے پاس سے بالطریق راستے میں، تعجل قوم تو لوگوں نے جلدی جلدی وضو بنایا عند العصر عصر نماز عصر کے لیے، فتوضؤ تو انہوں نے وضو تو بنایا، وہم عجال لیکن جلدی جلدی میں، فانتہینا الیہم ہم پہنچ گئے اس دوران وہاں ان کے پاس، وعقابہم اور ان کے جو عقاب تھے یعنی اس کے جو پاؤں کا کے نیچے جو حصہ تھا وہ اتلوہ وہ ظاہر ہو رہا تھا، وہ دکھائی دے رہا تھا کہ لم یمسہا پہنچ نہیں گیا تھا اسے الماء پانی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں تک ان کے جو پانی تھی وہ پانی ایڑیوں تک نہیں پہنچی تھی، پاؤں کا جو پچھلا حصہ تھا اس کے وہ ایڑی تک پہنچ نہیں گئے تھے وہ پانی، تو تلوہ تو وہ ظاہر تھا، لم یمسہ الماء کہ ان سے پانی نے پہنچ نہیں پایا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل تباہی ہے للعقاب ان ایڑیوں کے لیے، من النار آگ کی وجہ سے، اسبغ الوضو وضو مکمل تو بناؤ، اسبغ الوضو وضو بناؤ مکمل وضو بناؤ، اکملوہ واستوعبوا به الاعضاء وضو مکمل کرو اور جو اعضاء اس کے دھونے کے ہیں ان سب کو دھونے میں اس کا استیعاب کرو۔ وعن ابی ذر حضرت ابو ذر نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال دوی چې ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوذلی وتو زمان الشتاء په زمانه د جمی کې، والورق او دا پانی چې وی تهاپتو را پریوتی یتساقطو فاخذن راونی بغصنین دو سانگی من شجرت دونی یو دو سانگی داسی ونی وی، قال نو دا راوی فجعلا نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگیا شو ذالک الورق فجعلنو لگیا شو ذالک الورق دا پانی چې وی یتهاپتو را ریجے دے،
والورق او پاڼې چې وي تهافت فاخذ بغصنین من شجرة، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 څنګوټۍ راونیوې د هغې ونې. قال دا راوي وایي چې فجعل ذلك الورق، نو دغه پاڼې چې وي تهافت را رجېدې. قال نو دا راوي وایي فقال دې پیغمبر علیه السلام یا ابا ذر ابو ذر، قلت ما ورته وی رب لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، جی رسول الله صلی الله علیه وسلم سدي. قال نو پیغمبر علیه السلام راته وی ان العبد المسلم، مسلمان سړی لا یصلی الصلاه منځ چې کوي یرید بها چې اراده یې په دې باندې وجه الله د الله د رضا، نو په تهافت راریږي عنه ردنه ذنوبه د ګناهونه، کما څنګه چې تهافت راریږي هذا الورق دا پاڼې ان هذه شجره دې ونې، څنګه چې د دې ونې نه راځړې پاڼې راریږي دغه شانې مونځ ته د واړه ګناهونه ټینګېږي نه، د مونځ کولو سره ټول ګناهونه الله تعالی دغه شان رجوي څنګه چې د زړې ونې نه د ورستې پاڼې چې دی دا د معمولي شڼ سره راسنډلی کېږي. وعن ابي ذر، د حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت دی، قال دی وی عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا نکلا زمن الشتاء، سردی کے زمانے میں، والورق پتے جو تھے یتہافت وہ گر رہے تھے، فاخذ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا بغصنین 2 ٹہنیاں من شجرت اس درخت کے، قال تو فرمایا فجعلا، تو راوی فرماتے ہیں کہ فجعلا ہو گئے ذالک الورق وہ پتے یتہافت وہ جڑ رہے تھے گر رہے تھے. قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا ابا ذر ابو ذر، قلت میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حاضر ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال تو اس نے فرمایا ان العبد المسلم، ایک مسلمان بندہ لا یصلی الصلوات وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، یرید بہا وجہ اللہ جس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، فتہافت تو جڑ جاتے ہیں عنہ اس سے ذنوبہ فتہافت وہ گرا دیتے ہیں عنہ اس سے، یہ نماز جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اس سے اب ذنوبہ ان کے گناہ، کما جس طرح تہافت گر جاتی ہے حاض الورق یہ پتے ان ہادی شجرت اس درخت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.